نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي سورة التوبة قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو قيدة ذو حجة والمحرم ورجب المزر الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد. میری پیاری ماؤں اور بہنوں، میں تہ دل سے آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، خالق ارض و سما، مالک ارض و سما کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم جیسے حقیر بندوں کو اپنی عبادت کے لائق سمجھا، ہمیں ہدایت جیسی چیز نصیب کی تاکہ ہم اس کی کچھ دین کی باتیں سیکھیں، سکھائیں اور اس پر ہم عمل کر سکیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا۔ پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج مجھے سی حقیر بندی آپ کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتی ہے وہ عنوان ہے ماہ محرم کے اور اس میں کی جانے والی بدعات جس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی فضیلت سے شروع کریں گے کہ اس کی فضائل کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کامل قدرت سے بے شمار مخلوقات پیدا کیے ہیں۔ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع قدرت ہے رب العزت کی کہ اس نے بے شمار مخلوقات پیدا کیا ہے، اور ہر مخلوق میں کسی نہ کسی کو چن کر با اختیار بنا کر اپنی تمام مخلوق پر فوقیت دی ہے۔
تمام مخلوقات پر کسی نہ کسی کو فوقیت دی ہے، کسی نہ کسی کو درجہ عطا کیا ہے. جیسا کہ فرشتوں میں سے تمام فرشتوں میں فرشتوں کو فضیلت حاصل ہے، چاہے فرشتے انسانوں میں سے رسول بنائے، جبکہ رسولوں میں سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برتری عطا فرمائے. تمام انسانوں میں معزز انسان کوئی ہے تو وہ انبیاء ہے، اور انبیاء میں سے بھی ایک رسول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو برتری عطا فرمائی، اور رحمت للعالمین کے لقب سے انہیں نوازا، اور زمین میں سے مساجد کو اختیار دیا. یعنی زمین میں کوئی بہترین جگہ ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے تو وہ مساجد ہے. اس کے ساتھ ساتھ مساجد میں بیت اللہ شریف کو رحمت الہی کا مرکز قرار دیا. کلام میں سے قرآن شریف کو کلام الہی کا لقب دیا. تمام کلام جو دنیا میں پڑھے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، ان تمام کلام میں سے قرآن کریم کو کلام الہی کا لقب دیا اور اس سے عزت بخشی، اور دنوں میں جمعہ کو مبارک دن قرار دیا، جبکہ راتوں میں لیلۃ القدر کو چنا. اسی طرح رب العزت نے مہینوں میں سے 4 مہینوں کو فوقیت بخشی ہے. مہینوں میں سے 4 مہینوں کو فوقیت بخشی ہے، اور ان 4 مہینوں کے عزت و احترام کرنا، اس کا پاس و لحاظ کرنا، ان میں عبادات کو اپنے لیے ضروری ماننا، یہ ہم پر فرض ہے. جن میں محرم الحرام بھی شامل ہے. یقیناً محرم الحرام جو مہینہ آج ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے. اسلامی تقویم کا آغاز کرتا ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ قرار دیتا ہے یہ مہینہ، جو کہ اسی فطری نظام کائنات کے تحت جیسا کہ خالق کائنات مقرر فرمایا ہے. اور رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے. 12 کی گنتی ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. ان میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب کے ہیں، یعنی مضبوط جی ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں. منها 4 حرم جو کہا گیا آیت کے مصرے میں کہ ان میں سے 4 مہینے ادب و حرمت والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہی مکمل اور کامل دین ہے. ذالک دین القیم، مکمل اور کامل دین ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگلی آیت کے مصرے میں کیا فرمایا، وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. ان 4 مہینوں میں، اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں، ہمیں اس کی وضاحت احادیث سے ملتی ہے. قرآن نے تو یہ بتا دیا ہمیں کہ یہ 4 مہینے منہا 4 حرم، یہ 4 مہینے ہیں جن میں جو حرمت والے ہیں، جو عزت والے ادب و احترام کے ہیں، جس میں ہم کو
اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اس میں عبادتیں کرنی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں یہ ہمیں احادیث کے ذریعے سے پتہ چلے گا. چلیے آئیے احادیث پر روشنی ڈالتے ہیں. حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 إلى الآخر کہ سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 حرمت والے مہینے، 3 پیدر پہ ہے اور وہ ایک ذی قعدہ، دوسرا ذی الحجہ اور تیسرا محرم جو پیدر پہ ہے. وہ ایک ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب المضر کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے. اس کی ایک مصلحت کہ یہ 3 مہینے پیدر پہ حرمت والے کیوں ہیں، اور اس کے بعد رجب جو درمیان میں ہے ایک الگ سے ہے وہ کیوں حرمت والا ہے. اس کی ایک وجہ ہمیں علماء کے قول سے جانیں گے کہ 3 پیدر پہ اور چوتھا اکیلا، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے. حافظ ابن کثیر جو کہ بہت بڑے مفسر ہے کہتے ہیں کہ ذوالقعدہ میں جو کہ حج والے مہینے سے پہلے آتا ہے، ذوالحجہ حج کا مہینہ ہے، اس سے پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا ہے. تو جو مہینہ حج والے مہینے سے پہلے آتا ہے وہ لوگ قتال بند کر دیا کرتے تھے. یعنی زمانے جاہلیت میں قتل و قتال، قتل و غارت گری، لوٹ مار یہ عام تھا. اگر کوئی شخص یہاں سے دور دراز سے کہیں سے بھی سفر کر کر حج کے لیے نکلتا تو وہ صحیح سلامت واپس آنا اس کے لیے بہت ہی مشکل کام ہوتا. وہ جب گھر سے نکلتا تو واپس آنے کا اسے مطلب اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی. لیکن زمانے جاہلیت سے بھی ان 4 مہینوں کا پاس و لحاظ رکھا جاتا تھا. دور جاہلیت کے لوگ بھی یہود و نصارہ یا مشرکین مکہ کوئی اور بھی ان 4 مہینوں کا پاس و لحاظ رکھتے تھے. اس میں جنگ و جدال سے روکتے تھے، اپنے آپ کو روکا رکھتے تھے اور کسی کو کوئی قسم کی تکلیف نہیں دیتے تھے. قتل و غارت گیری سے بچتے تھے. اگر کسی سے بدلہ لینا ہے، اگر وہ سامنے سے جا رہا ہے لیکن وہ حرمت والا مہینہ ہے تو وہاں رک جاتے تھے، نہیں مارتے تھے. ان کے دلوں میں ایمان جیسی عظمت والی چیز نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ان مہینوں کا پاس و لحاظ رکھتے تھے اور ان میں قتل و غاری، لوٹ مار اور لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ ان 3 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، کیونکہ جب کوئی شخص نکلتا ہے حج کے لیے نکلنا کیونکہ وہ بہت ہی لمبا سفر ہے، ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا. تو آسان نہیں ہوتا زمانے جاہلیت کے لوگ بھی جبکہ ان مہینوں کا پاس و لحاظ رکھتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان مہینوں کی حکمت یہ بیان کی ہے، اسی لیے پیدا پہ رکھا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگ ذوالقعدہ میں یہاں سے سفر کے لیے نکلے اور وہ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ سفر کرے اور وہاں پہنچے سکون اور اطمینان کے ساتھ. راستے میں کوئی کٹھنائی نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، کوئی لوٹ مار کا ڈر نہ ہو، کوئی قتل و غارت گری کا ڈر نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑے کا ڈر نہ ہو. اس لیے ذوالقعدہ کو رکھا تاکہ حج کرنے والے سفر آسانی سے سفر طے کر سکیں. اس کے بعد ایک تو حج کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس میں یہ بھی حرمت والا مہینہ اس لیے قرار دیا گیا
کہ اس میں اطمینان کے ساتھ حج کر سکے، انہیں کوئی قسم کی دقت اور پریشانی لاحق نہ ہو۔ اس کے بعد محرم الحرام کو بھی رب العزت نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، یہ اس لیے کہ اس میں حج کے سفر سے واپس آنے والے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جائے، امن و امان کے ساتھ اپنے وطن لوٹ سکیں۔ پھر سال کے درمیان میں ایک مہینہ رجب کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، یہ اس لیے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ عمرہ اور زیارت بیت اللہ کے لیے امن و امان کے ساتھ آ جا سکے۔ یہ ہو گئی ان 4 مہینوں کے حرمت کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے، میری عزیز بہنوں، اللہ رب العزت نے اس آیت میں حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ جو میں نے آیت کریمہ میں خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے، اس کا آخری مصرع کیا تھا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی اس میں خصوصی طور پر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سال کے 12 مہینوں میں منع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت کی تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس میں یعنی ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ مراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ، جدال، جھگڑا، قتال، لوٹ مار نہ کیا کرو، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں لڑائی کی بابت سوال کریں گے۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے لوگ ان حرمت والے مہینوں کے تعلق سے لڑائی کے بارے میں سوال کریں گے، آپ کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا قتال فیہ کبیر کہا ہے رب العزت، کبیر یعنی ان میں لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و غارت گیری کرنا، مار پیٹ کرنا، جھگڑا فساد کرنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس آیت کے مصرع کے تعلق سے فرماتے امام قتادہ رحمہ اللہ علیہ حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے مہینوں کی نسبت اگر آپ نے ان 4 مہینوں میں کسی سے لڑائی جھگڑا کیا، فساد کیا، امن و امان کے ساتھ نہیں رہے یا مار پیٹ کی، قتل و غارت گیری کی، تو دوسرے دنوں کے لحاظ سے ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال آپ کے لیے تشدد ثابت ہوں گے، یعنی بڑے سخت ثابت ہوں گے، اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ظلم کا گناہ اگرچہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے پیغمبر فرشتوں کو چن لیا، کلام میں سے قرآن کو چن لیا، اسی طرح ان دنوں کی عظمت کو بھی اللہ رب العزت نے چن لیا ہے۔ اسی لیے ان دنوں میں ہمیں بہت سی چیزوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح ان 12 مہینوں میں ان 4 مہینوں کو فضیلت حاصل ہے، اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان 4 مہینوں کا پاس و لحاظ کریں اور ان میں اپنے آپ کو سنوارنے کی، سدھارنے کی، اپنے آپ کو ہدایت پر رکھنے کی اور نیک اعمال میں اضافہ کرنے کی، اپنے میزان کو وزن کرنے کی کوشش کریں۔
سال بھر میں عموماً اور خصوصاً ان 4 مہینوں میں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور گناہوں سے اپنا دامن پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پر زنگ پڑ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ جو شخص برے اعمال کرتا ہے، برے اعمال کا ارتکاب کرتا ہے اور گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا، تو گناہ کرتے 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 اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ علی قلوبہم رأن علی قلوب کلا بل رأن علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ اس آیت کے متعلق ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ مومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھویا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو اس کی سیاہی، اس کا جو زنگ چڑھا ہوا دل ہے، گالو دل، وہ اور سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر سیاہی تھاتی، یعنی سارا دل کالا ہو جاتا۔ یہی ہے ران جو آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے، ران کہا جاتا ہے اسے، تو یہی ہے زنگ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، کلا بل ران۔ اور یاد رکھیں گناہوں کی وجہ سے زندگی پریشان حالی سے گزرتی ہے اور انسان کو حقیقی چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اسے حقیقی چین و سکون نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت سورۃ طٰہٰ میں ایک اور آیت میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتَ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا رب العزت نے؟ اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرتا ہے یا پھر کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا۔ آج ہم پریشان ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر ہم کرتے نہیں، ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہے، آج ہم پریشان ہیں۔ میں کیوں نہ ہوں، آپ کیوں نہ ہوں، ہم پریشان ہیں آج۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے کہ جو روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا، دانک ہے، معیشتاً ضنکا، اور تنگ حال تو رہے گا ہی، اس کے ساتھ ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کر اٹھائیں گے۔ جب وہ اندھا اٹھے گا تو رب العزت سے سوال کرے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے میرے پروردگار مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ دنیا میں دیکھتا تھا میں دنیا۔ اللہ رب العزت جواب دے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اسی طرح ہونا چاہیے تھا، ہونا تھا، یہی تمہارے ساتھ ہونا تھا، کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیتیں آتی تھیں لیکن تم نے انہیں بھلا دیا۔ کیا کیا آیاتنا اتتک آیاتنا فنسیتها، تم نے اسے بھلا دیا، وکذالک اليوم تنسیٰ، اور آج ہم تمہیں بلاتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات یہاں اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر بہت سارے انعامات کیے ہیں، جیسے ابھی یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ہم عبادتیں کریں گے تو رب العزت کو عام مہینوں سے زیادہ پسند ہے۔ ہم اس میں اگر اللہ رب العزت کی یاد میں مبتلا رہیں گے
یا اس کا ذکر کرتے رہیں گے، اس کی آیتوں کی تلاوت کرتے رہیں گے، تو عام مہینوں سے ان مہینوں میں کی جانے والے عبادت کا ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کریں، ہم رب العزت کو یاد کریں، دین الہی سے اعراض کرنا، آیت قرآنیہ کی تلاوت نہ کرنا، عمل نہ کرنے کی وجہ سے انسان ہر چار جانب سے تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس روزی کی کشادگی ہو، معیشت کی کوئی پرابلم نہ ہو، جیسے معاش اچھا ہو، اس کا تنگحالی نہ ہو، کھانا پینا اچھا چل رہا ہو، اس کے باوجود اس کا سکون اطمینان کھو جاتا ہے، پھر مرنے کے بعد خبر تنگ ہو جاتی ہے، طویل زندگی تلخیوں اور بدبختیوں سے گزرتی ہے، اور جو قیامت کے روز وہ اسے اٹھایا جائے گا تو وہ بصارت اور بصیرت دونوں سے اندھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس آیت کی تشریح کے الفاظ میں آپ سے بیان کر رہی ہوں کہ وَأَعْرَضَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ جو کوئی قرآن سے منہ موڑے گا، جو کوئی قرآن کی نافرمانی کرے گا، ان کے قرآن کے احکامات کی پیروی نہیں کرے گا، اس کو جھٹلائے گا، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ بصارت اور بصیرت دونوں سے چھین لی جائے گی۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اس سے محفوظ رکھیں اور ہمارے دلوں میں رب العزت کی محبت بھر دے۔ اللہ رب العزت نے جن 4 مہینوں یا جن معزز چیزوں کو ہم پر معزز بنا کر رکھا ہے، ان کا عزت و احترام کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ان 4 مہینوں کی عزت و احترام ہے، اس میں ظلم نہیں کرنا ہے۔ ظلم کی اور بہت ساری قسمیں، جیسے شرک کرنا بھی ظلم ہے۔ لقمان علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے بیٹے سے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک سب سے بڑا ظلم ہے۔ لیکن ہم نے اس مہینے کو کس چیز سے یاد رکھا؟ شرک سے ہی یاد رکھا۔ جیسے بدعات سے ہم نے اس چیز کو، اس مہینے کو یاد رکھا۔ محرم کا مہینہ آیا تو ہمارے دل میں کیا چیز یاد آ جائے گی سب سے پہلے؟ کہ یہ مہینہ حسین کی شہادت کا مہینہ ہے۔ شہادت تو ہوئی ان کی، لیکن ہم نے صرف وہی چیز کو یاد رکھا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز یاد نہیں رکھی ہے۔ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر اور دیگر تمام مسلمین پر، مسلمین تو مسلمین لیکن کافروں اور منافقوں پر بھی رب العزت نے ان 4 مہینوں میں رحم کرنے کا حکم دیا، جھگڑے فساد جدال سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان مہینوں کا پاس لحاظ رکھیں، ان میں جھگڑے سے بچے، ظلم کرنے سے بچے، کسی پر ظلم کرنے سے بچے، اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچے، اپنی نفسوں پر ظلم کرنے سے بچے۔ یہ ایک اور چیز، ہم اس مہینے میں جو عام ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس مہینے میں جو بہت ہی بے دردانہ عمل ہوتا ہے وہ ہے نوحہ اور ماتم۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ماہ محرم میں کئی لوگ ماتمی لباس پہن کر نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں اور گرے پھاڑتے ہیں،
اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ بھی ظلم ہی کی ایک قسم ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن میں کھلے الفاظ میں ابھی جو میں نے تشریح کی ہے آپ کے سامنے، آیت کریمہ کا آخری مثال جو ہے وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں میں ان 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو، وہی ہم اس مہینے میں یعنی محرم الحرام کے مہینے میں ہم اس چیز کو ایک اہم کردار بنا لیے، ایک اہم رول بنا چکے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص محرم کا مہینہ جانتا ہے تو نوحہ اور ماتم سے جانتا ہے، اور اگر کسی کو محرم کا مہینہ یاد نہ ہو، یعنی محرم کا نام، مہینے کا نام یاد نہ ہو، تو وہ یہ کہا کہ نوحہ اور ماتم کا مہینہ۔ اور رب العزت نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ کہ تم اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم نہ کیا کرو، بلکہ نوحہ اور ماتم یہ اسلام میں کہاں تک جائز ہے؟ یہ جو ظلم ہم کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، اپنے گریبانوں کو چاک کرتے ہیں، اور یہ کہاں تک صحیح ہے؟ حدیث اور قرآن کی روشنی میں یہ جانا ہے۔ ان اعمال کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جہالت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے حسب کی بنیاد پر فخر کرنا، یعنی اپنا حسب اور نسب، خاندان کے تعلق سے فخر کرنا، گھمنڈ کرنا، یہ چیز پہلی چیز۔ 4 چیز نہ چھوڑیں گے، کہ ایک چیز فخر کرنا، دوسرا کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، اگر کوئی آپ سے کمتر ہے، آپ سے کم خاندان کا ہے تو اس پر طعنہ زنی کرنا، دوسری چیز یہ بتا دی ہے۔ تیسری چیز ستاروں کے ذریعے سے قسمت کے احوال کو معلوم کرنا، تیسری چیز ستاروں کے ذریعے سے قسمت کے احوال کو معلوم کرنا۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں یہ چیز عام ہے، عام ہے، عام ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کی قسمت جاننے کے لیے فال کھلاتا ہے، کسی پیر مرشد کے پاس جاتا ہے، لہٰذا وہ میری ٹاپک نہیں ہے، اس پر نہیں جائیں گے۔ اگر اس پر بولنے بیٹھے ہم تو ایک دن بھی لگ جائے گا۔ تو ستاروں کے ذریعے سے قسمت کے حوال کو معلوم کرنا یا ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، یہ بھی ایک بہت ہی برا عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ بات، آخری بات جو فرمائی ہے وہ ہے نوحہ کرنا۔ کیا فرمایا؟ کہ میری امت کے لوگ یہ 4 جاہلیت کے کام ہیں، یہ جو 4 کام بتائے گئے وہ جاہلیت کے کام ہیں، یہ 4 کام کبھی نہیں چھوڑیں گے، کچھ لوگ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ ان سے ایک آخری جو بات بتائی ہے وہ نوحہ کرنا۔ اس وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر اللہ اکبر یعنی لوہا جسے ہم کہتے ہیں، اس کی ایک خمیز بنی ہوئی ہوگی، اور ایک بیماری ہے خارش جس کا نام ہے، اس کے لباس سے اس جسم کو
اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوحہ وغیرہ کرنا جاہلیت کے امور میں سے ہے اور اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ وغیرہ کرنے والے شخص سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے ایک اور جگہ فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بالدعوى الجاہلیہ. وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں پر تماچے مارے، اپنے چہرے پر تماچے مارے، گریبانوں کو چاک کیا، جہالت دعوے کے ساتھ پکارا، یعنی مصیبت کے وقت بیماری کو یا موت کو پکارنا، ہلاکت کو یا موت کو پکارنا، یعنی بیماری کے وقت ہلاکت یا موت کو پکارنا. 3 چیزوں کو فرمایا اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اس کا شمار ہم مسلمانوں میں سے نہیں کریں گے جو کیا کرتا ہے، اپنے رخسار کو پیٹتا ہے. جو شخص رخساروں پر تماچے مارے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو رخساروں پر تماچے مارے، گریبان کو چاک کرے اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارے. یہ 3 کام کرنے والا مسلمانوں میں سے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان نہیں کہا ہے، مسلمانوں کے لسٹ سے انہیں نکال دیا ہے. اب میں اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج جو ماحول ہمارے ہاں چلتا ہے، اگر ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم صبر کی ساری حدیں پار کر چکے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت پر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر. حالانکہ ہم اس حقیقت سے واقف ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو صرف موت کے لیے، مرنے کے لیے. انسان دنیا میں مرنے کے لیے ہی آیا ہے، عبادت کرے گا اور مرے گا، یہ حقیقت سے ہم سب واقف ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ہم سے کوچ کر جاتا ہے، کسی کو موت آ جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے کسی کا، تو ہمارے الفاظ رب العزت پر کیا ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کے پاس رحم نہیں ہے، دل نہیں ہے، نہ جانے کیا کیا الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا بھی میں اسے صحیح نہیں سمجھوں گی. بہرحال دیکھیے، ایک بات یہاں میں آپ سے کہوں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہی ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. جب اس نے پیدا کیا، اگر وہ خود لے رہا ہے، اپنی مرضی سے ہماری جانیں جا رہی ہے، یعنی اس کی مرضی سے، اللہ رب العزت کی مرضی سے اپنی جانیں لے رہا ہے، تو اس میں کیا غلط بات ہو گئی بتائیے مجھے. آپ کی کوئی چیز ہے، آپ نے کسی کو بدل یا ادھار کے طور پر کوئی چیز دی ہے آپ نے کسی کو، جب آپ واپس مانگ لیتے ہیں یا واپس آپ کی چیز آپ اپنے پاس لے لیتے ہیں، تو رب العزت بھی اسی طرح اگر اپنے بندوں کو موت دے دیتا ہے، وہ اس نے خود اپن کو زندگی دی ہے، اگر وہ خود ہمیں موت دیتا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ حالانکہ ہم اس حقیقت سے واقف ہے کہ رب العزت موت دینے والا ہے.
اس پر اپنے آپ کو تکلیف دینا، تماچے مارنا. اچھا کیا آپ کے تماچے مارنے سے، آپ کے گریبان پھاڑنے سے، اپنے آپ کو نوچنے سے کیا وہ مرا ہوا شخص واپس آ سکتا ہے؟ نہیں. تکلیف تو ہر کسی کو ہے. آپ روئیں، خاموشی سے روئیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے، رب العزت سے اس کی مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ اب یہ زندگی اس کے لیے ختم ہو چکی. اب اس کے آگے کی جو زندگی ہے اس میں وہ خوشحال رہنا ہے، اور وہی اصل زندگی. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ابقا ہمیشہ رہنے والی، بقا اسی کو ہے. یہ فنا ہے، یہ جو دنیا ہے وہ فنا ہونے والی ہے، وہ بقا ہے، بقا کی زندگی ہے. تو اس کے لیے آپ دعائیں کریں. یہ نہیں کہ آپ نوحہ کریں، ماتم کریں. چار آنے والے نہ مرد دیکھتے ہیں نہ عورت دیکھتے ہیں، سب کے سامنے سینہ کو بھی کرنا، ماتم کرنا، اپنے سینے پہ مار مار کر رونا کتنی بری بات ہے. ایک شریف عورت یہ نہیں کر سکتی. اپنے آپ کو نوچنا، کپڑے کہاں گئے ہمیں پتا نہیں. صحابیات کیسی تھی پتا ہے آپ کو؟ کیسی تھی صحابیات؟ سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لے لیں. جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہو جاتا ہے، آ کر ان کے شوہر پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیسا ہے؟ تو پہلے سے بہتر ہے یہ کہتے ہیں. ان کے کھانا کھانے کے بعد، ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد، رات کے گزر جانے کے بعد، وہ جب کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا انتقال کر چکا ہے، یہ ہوتا ہے صبر. یہ تھا صحابیات کا صبر. کیوں انہوں نے صبر کیوں کیا، اور آج ہم صبر کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کا ایمان پختہ تھا. وہ اپنے رب سے زیادہ محبت کرتے تھے انسانی چیزوں، یعنی دنیاوی چیزوں کے مقابلے میں انسانوں سے زیادہ رب العزت سے محبت کرتے تھے. اسی لیے رب العزت نے جو کیا اس پر من وعن تسلیم کر لیتے تھے کہ رب العزت نے جو کیا وہ بہتر کیا. تقدیر پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. ہمیں تکلیف ضرور ہوگی، یاد ضرور آئیں گے مرے ہوئے لوگ، لیکن ان کے لیے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نوحہ اور ماتم کریں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ روئیں نا، آپ روئیں، ان کے لیے دعا بھی کریں، لیکن اپنا گریبان چاک کرنا، نوحہ کرنا. کیونکہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم نے حدیث سنی ہے، کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص جو عورت کا لقب دیتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ تو عورتوں کا کام ہے، مرد نوحہ نہیں کرتے. تو جو عورت نوحہ کرتی ہے، دنیا میں نوحہ کرتی تھی، اور وہ اگر توبہ کیے بغیر اس کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن رب العزت اسے تارکل یعنی لوہے کا لباس دیں گے جو وہ پہنی ہوئی ہوگی، اور اس سے ناخون، اس کے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ناخون اللہ رب العزت اسے لوہے کے دے دیں گے، جس سے وہ جب نوحہ کی تھی دنیا میں، جس طرح اس نے اپنے چہرے کو نوچا تھا، اپنے گریبان کو چاک کیا تھا، اپنے رخسار پر تماچے مارے تھے، اسی طرح اپنے آپ کو قیامت کے دن نوچتے رہے گی، قیامت کے دن اور جہنم میں. ہم سمجھتے ہیں بہت ہی چھوٹا گناہ ہے، لیکن دیکھیے توبہ کیے بغیر اگر نوحہ کرنے والی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایسی سزا دیں گے. اگر میں اور آپ میں سے کسی نے یہ عمل کیا ہوگا تو فوری طور پر توبہ کر لے، اور اگر کسی کا گھر سے، خاندان سے، نعوذ باللہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العزت ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پر پختگی کے ساتھ ایمان لانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو دیکھیے نوحہ اور ماتم کی یہ مذمت میں نے بیان کی. اب ہم آگے چلیں گے کہ نوحہ اور ماتم، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کو ہم جانتے ہی نوحہ اور ماتم کے مہینے سے ہے. یہ مہینہ شروع ہونے ساتھ ہی
کیا کرتے ہیں لوگ؟ کالے لباس پہنتے ہیں اور گھر میں اچھی چیزیں بنی نہیں جاتی، کچھ اچھا کھایا نہیں جاتا، یعنی ماتم میں گزار دیتے ہیں پورا میں۔ کیوں؟ وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ اس میں حسین اور حسین جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں دونوں، ان کی شہادت ماہ محرم میں نوحہ اور ماتم وغیرہ نواسۂ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں کیا جاتا ہے۔ اور کون ہے کہ جس کو ان کی شہادت پر غم اور افسوس نہیں ہوگا؟ ہمیں بھی افسوس ہے، یقیناً ہر مسلمان اس پر غم کرتا ہے، ملال کرتا ہے، دل کو انہیں تکلیف میں گزارتا ہے، لیکن جس طرح ہر صدمے میں، ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بھی صبر و تحمل ہی کرنا چاہیے، نہ کہ نوحہ اور ماتم اور سینہ کو بھی جیسے جہاد والے اعمال کو انجام دے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، رب العزت کیا فرمایا؟ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، مال و جان، مال سے اور جان سے، والانفس، جانوں سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، اور پھلوں میں کمی کر کے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ قرآن کی بات ہے، میری اور آپ کی بات نہیں۔ فرما رہے صبر وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، یعنی صبر کرنے والوں کو جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ثواب کا وعدہ کیا ہے، جیسے انما یوفون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر بغیر حساب سبحان اللہ، بغیر حساب کتاب صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہی الفاظ کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری صاحبزادی جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اور اسی طرح حضرت حسن سے شدید محبت بھی تھی۔ یہی الفاظ ان کی فضیلت کے لیے کافی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور ان کے بچے عطا بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے خبر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگا کر کہا اللہم انی احبہما فاحبہما۔ اے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہم انی احبہما
صحابہ سے مخاطب نہیں بلکہ اللہ رب العزت سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یعنی دونوں نواسوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی ان سے محبت کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی ان سے محبت کیجیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے کس قدر شدید محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کر ان کو ممبر پر اٹھاتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے اگر وہ دونوں آ کر آپ کے پیٹھ پر بیٹھتے تو سجدہ روکتے یا سجدے سے اٹھ کر زیادہ دیر تک سجدے میں رہ جاتے۔ اور جب ممبر پر کھڑے ہوتے تو نیچے اترتے، انہیں اٹھاتے اور پھر جا کر ممبر پر ٹھہرتے اور خطبہ مکمل کرتے۔ یعنی ان تمام چیزوں سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حسین اور حسین سے کیا تھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ سید الشہداء شہیدوں کے سردار کہلاتے ہیں، ان کو لقب بھی ملا تھا، اور ان کے غسل کے لیے فرشتے آئے تھے۔ ایسے صحابہ جو کہ جلیل القدر صحابہ تھے ان کی بھی شہادتیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی بہت سے جلیل القدر صحابہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ، بہت سارے صحابہ کے شہادتیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت پر ماتم نہیں بنایا، کبھی ان کی شہادت پر کسی صحابی کو حکم نہیں دیا کہ ماتم منائے، اپنا گریبان چاک کرے، اپنے رخسار کو نوچے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہے، یا پھر ان کافروں کو برا بھلا کہے جنہوں نے انہیں شہید کیا۔ ایسے صحابہ گزرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، لیکن آج ہم نے جو چیز، جو بدعت اور جو ظلم اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے وہ ہے ماتم۔ جب ہم محرم کے مہینے کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ یہ ماتم کا مہینہ، اس میں ماتم منانا چاہیے، لیکن نہیں، نوح اور ماتم کرنا اسلام میں ناجائز قرار دیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جو کوئی شخص نوحہ اور ماتم کرتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے ناخون کو لوہے کے ناخون بنا دیں گے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے رخسار یعنی اپنے چہرے کو نوچے گا، اپنے جسم کو نوچے گا۔ ہم اسے بہت بڑی بات، جیسے دیکھیے ابھی یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جیسے محرم الحرام کی 10 تاریخ آتی ہے حضرت حسن اور حسین کی شہادت کے نام سے، تمام سڑکوں پر نعرے لگائے جاتے ہیں، شربتوں کے بہت سارے شربتوں کے اڈے لگائے جاتے ہیں، اور وہاں پر شربت بانٹی جاتی ہے، اور ان کے نام سے ان کی نظر و نیاز کرنے کے لیے چندے وصول کیے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں حرام چیزیں ہیں،
جو آج ہم نے اپنے لیے لازم و ملزوم سمجھ کر رکھا ہے. کیا آپ نے کسی غریب لڑکی کی شادی کے لیے چندہ وصول کیا ہے؟ کیا آپ نے کسی غریب مسلمان کے لیے جو پریشان حال ہے، جو کھا پی نہیں سکتا، اس کے لیے چندہ وصول کیا ہے؟ نہیں. یہ ناجائز کام جس کا نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت سے جس کا عمل کرنا ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، اور نہ ہی تابعین، نہ ہی تبع تابعین سے یہ عمل ثابت ہے، تو میں اور آپ یہ عمل بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل لیس علیہ امرنا فهو رد. جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا، چاہے وہ نیک عمل ہو، ہم اگر نیک سمجھ کر رہے ہیں، یا وہ عمل نیک نہیں ہے بلکہ ہم اپنی منمانی سے کر رہے ہیں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. یعنی جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر نہ ہمارا قول ہے، نہ ہم نے اسے کرنے کو کہا ہے، نہ ہمارا قول ہے، عمل عملا لیس علیہ امرنا یعنی ہم نے حکم دیا، نہ ہم نے حکم دیا، فهو رد یا ہم نے خود اس پر عمل کیا. عمل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل نہ ہم نے کہا ہے اور نہ ہی ہم نے کیا ہے، نہ ہی ہم نے کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ 3 اعمال کرنا قابل قبول نہیں ہے، وہ رد کیے جائیں گے. فهو رد یعنی وہ مردود ہے، شیطانی عمل ہے، وہ بدعت قرار دیے جائیں گے. بدعت کیا ہے؟ جیسا میں نے خطبہ مسنونہ میں کہا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی کے راستوں پر لے جاتی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا. تو ہم جو عمل کر رہے ہیں، نوحہ ماتم کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں کالا لباس پہن کر رکھنا، کھانے پینے سے روکے رکھنا اپنے آپ کو، یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اور اگر بالفرض ہم مان لیں کہ یہ عمل ہمارے لیے کرنا جائز تھا، تو اس کے سب سے پہلے حقدار حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. اگر شہداء کی موت پر ماتم منانا جائز ہوتا تو اس کے سب سے پہلے حقدار کون ہوتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور سب سے پہلے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. اور اگر یہ جائز ہوتا، میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ عمل کر جاتے اور ہم سب کو بھی حکم دیتے کہ تم بھی میرے نواسوں کی شہادت پر ماتم مناؤ. تو میری ماں اور بہنوں، یہ عمل ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اگر میں اور آپ اس عمل میں ملوث ہیں تو میں اور آپ بہت ہی برا عمل کر رہے ہیں. اگر ہم ماتم منا رہے ہیں، کچھ بدعاتیں ہم اپنی طرف سے ایجاد کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی برا عمل ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ اعمال چھوڑیں، اور اس کے علاوہ جو عمل اس مہینے میں کرنا ہے، جیسے محرم الحرام بہت ہی عزت والا، عظمت والا مہینہ ہے، تو اس میں آپ روزے رکھیں، نفلی روزے رکھیں، نفلی نمازوں کی پابندی کریں اور نوافل کی پابندی کریں، کیونکہ یہ شہر اللہ کا لقب ملا اس مہینے کو. پورے 12 مہینوں میں کسی مہینے کو یہ لقب نہیں ملا. اس مہینے کو لقب ملا شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ. شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ. اللہ کا مہینہ، اللہ رب العزت جس مہینے کو میرا مہینہ کہہ دیا، تو میرے اور آپ کے لیے اس سے زیادہ عظمت والی چیز کیا ہو سکتی ہے اس مہینے میں؟ تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، نمازوں کی پابندی کریں، جو بدعت ہے اسے چھوڑیں، شربتیں بنانا یا پھر کوئی اور چیز جو ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے ان سب چیزوں کو چھوڑیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہم نے اس مہینے میں ایجاد کی ہے، وہ ہے صحابہ کی مذمت کرنا. صحابہ کرام جو ہے، ماہ محرم اور صحابہ کرام، خصوصاً ماہ محرم میں
ایک اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور انہیں گالیاں دی جاتی ہے، حالانکہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا اور ان کو گالیاں دینا حرام ہے۔ صحابہ کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اور اس کے عقیدے کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک صحابی کی محبت میں غلو کرنا یعنی زیادتی کرنا، جیسے ایک مثال دوں میں آپ کو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں ہم اتنے گرفتار ہے کہ ہم آج ان کو اتنا مرتبہ دے چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی ہم نے ان سے کم کر دیا ہے۔ کسی کی محبت میں غلو کرنا یعنی صحابہ کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غلو کرنا یہ بھی بدعت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کو کمتر دکھا کر کچھ صحابیوں میں سے کچھ صحابیات کو کمتر دکھا کر انہیں گالی گلوچ کرنا، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو جھوٹا کہنا یا ان پر جھوٹے الزامات لگانا یا انہیں گالیاں دینا، یہ سب چیزیں دین سے خالی ہے، اور ایک سچا پکا موحد مسلمان ان سب چیزوں سے اعراض کرتا ہے، اور ہم ایک موحد اور سچے اسلام کے ماننے والے انسان ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ امام طحاوی کا یہی قول ہے۔ اور امام طحاوی رضی اللہ رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ان کا ذکر خیر سے ہی کرتے ہیں، ہم ان کی محبت میں غلو نہیں کرتے، کسی بھی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، اور نہ ہی ان سے کسی صحابی سے برات کا اعلان کرتے ہیں، برات بھی نہیں کرتے یعنی نفرت نہیں کرتے، اور ہم ہر ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہو۔ صحابہ سے جو نفرت، عداوت، دشمنی مول لیتا ہے ہم بھی اس سے دشمنی مول لیتے ہیں، یعنی ایک موحد مسلمان کے الفاظ بغض، اور انہیں خیر کے ساتھ جو شخص ذکر نہ کرتا ہو ہم بھی اس کا ذکر خیر نہیں کریں گے، اور انہیں خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور ان کے محبت جو ہمارے دلوں میں ہے یعنی ان کی محبت کو عین دین، عین اسلام اور عین احسان ہم سمجھتے ہیں، جبکہ ان سے بغض رکھنا ہمارے لیے کفر کی ایک علامت ہے، نفاق کی ایک علامت ہے، اور سرکشی کا تصور ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کفار کو صحابہ کرام سے چڑ آتی ہے، کفار کو صحابہ کرام سے چڑ آتی ہے، جیسے کہ آیت کا الفاظ میں آپ سے ذکر کروں کہ لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، کہ کفار کو ان سے چڑھاتی، کس سے؟ صحابہ سے کفار کو چڑھاتی۔ تو اگر کسی مسلمان کو صحابہ سے چڑ آ جائے یا وہ شخص صحابہ سے نفرت کرنے لگے، کسی ایک صحابی سے نفرت کرنے لگے یا پھر کسی ایک صحابی کے تعلق سے اپنے دل میں بغض رکھیں، تو وہ بھی یہی آیت کے زمرے میں شامل ہو جائے گا، جیسے لیغیظ بہم الکفار، کہ کفار کو صحابہ سے چڑھاتی ہے، جس کسی کو چڑھائے گی وہ کفار میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ حضرت ابوبکر صدیق سے چڑھتے ہیں، اگر آپ حضرت عائشہ سے چڑھتے ہیں یا ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں،
یا آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ کفار کے زمرے میں جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اٹھائیے قرآن دیکھیے، سورہ فتح آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فتح آیت نمبر 48 کی ہے، آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ کفار کے سامنے جب صحابہ کے تعلق سے کچھ باتیں آتی ہے تو وہ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، وہ ان سے غصہ ہوتے ہیں، یعنی کفار ہی ہے جو صحابہ سے غصہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ رب العزت وعدہ کرتا ہے جو شخص ایمان لائے اور عمل صالح کرے، منہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا، یہاں تو یہ میں نے آیت قرآن کریم کی آیت بیان کی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دیکھیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دینے سے منع فرمایا، اور فرمایا میرے ساتھیوں کو گالی نہ دو، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ الی الاخر فی الحدیث۔ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھیوں یعنی میرے صحابہ کو گالی مت دو، ہرگز ہرگز تم میرے لا تسبوا، ہرگز تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ اس ذات کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے اللہ رب العزت کی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، کوئی معمولی چیز خرچ کرنے کے بارے میں نہیں کہہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سونا خرچ کر دے، اگر کوئی شخص تم میں سے یعنی عام لوگوں میں سے کوئی شخص سونا خرچ کر دے، وہ بھی کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، تو وہ نہ اس کے ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ ہی آدھا مد۔ جانتے ہیں آپ مد کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا ایک مد، اگر اس کا آدھا لے لے تو 2.25، پونے دو اور 2.5، اچھا ٹھیک ہے 2.5 لے لیں، ایک احد پہاڑ اور 2.5 کلو، احد پہاڑ کے سامنے 2.5 کلو کی کیا اوقات ہے؟ ان کی عظمت کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے جو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور عام لوگ صرف 2.5 کلو سونا خرچ کر دیں تو بھی ان کے برابر اجر و ثواب تمہیں کبھی نہیں مل سکتا۔ تو میری اور آپ کی زبانیں کٹی جائیں، اللہ رب العزت ہمیں کیا سزا دے گا پتہ نہیں، کہ ہم ایسے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، استغفر اللہ، برا بھلا کہتے ہیں، ان کے لیے غلو کرتے ہیں، ان کی ایسی عظمت میرے اور آپ کے نبی نے بتایا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ ایک گھڑی کے لیے ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی صحابی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز وہ ہم جانیں کہ صحابی وہ ہے جس نے باحیات یعنی اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا کچھ وقت بتایا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اس شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ اور وہ ایمان کی حالت میں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا، ایمان کی حالت میں تھا، اور جب اسے موت آئی تب بھی وہ ایمان کی حالت میں تھا، تو یہ ہے صحابی۔ تو کیا فرمایا؟ صحابی
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ ان کا یعنی صحابہ کا ایک گھڑی یعنی ایک تھوڑی دیر یعنی تھوڑے وقت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹہرنا، ان کے ساتھ وقت بتانا تمہاری ساری زندگی کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، تم ساری زندگی بھی اعمال کر لو، وہ ایک جو گھڑی ہے، ایک 10 منٹ کی بھی گھڑی کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں تو ان کے لیے وہ چیز ان کے پورے ساری زندگی اعمال کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ایسی بہت ساری احادیث ہے، اگر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کے تعلق سے، ان کے عظمت کے تعلق سے اگر میں بیان کرتی جاؤں تو بہت ساری احادیث ملتی جائیں گی، اور ایک دن بھی کم پڑ جائے گا ان کے فضائل کو معلوم کرنے کے لیے، ان کے فضائل کو جاننے کے لیے۔ تو یہ ایک حدیث بھی ہمارے لیے کافی ہو، پہاڑ کی حدیث کیوں نہ ہو یا ایک گھڑی کی حدیث کیوں نہ ہو، تو اس سے میں اور آپ حقیر بندے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اتنے حقیر سے حقیر ہیں کہ اگر ہم ایک مد بھی خرچ کریں، صحابہ ایک احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کریں، تو ہم اس کے برابر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی گھڑی، ایک گھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ٹہرنا اور ہماری ساری زندگی عمل کرنا، ان کا صرف وہ 10 منٹ کی گھڑی کیوں نہ ہو، وہ بہتر ہے ہماری ساری زندگی کے اعمال سے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے صحابہ کو ہم برا بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ایسے صحابہ کی مذمت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ایسے صحابہ کو گالیاں کیسے دے سکتے ہیں؟ سکون اور اطمینان کے ساتھ اگر ہم سوچیں تو ہم کتنے گئے گزرے لوگ ہیں جو ہم نے صحابہ کو گالیاں بکی ہیں۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ جو بیکار من مانی اور من دھڑک واقعات جو ہم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت میں بیان کیے جاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مذمت میں بیان کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مذمت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر ان کے نزدیک کوئی محترم شخص ہے، محترم صحابی ہے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور وہ ان کی محبت میں اتنی غلو میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ترجیح دینے لگے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین، لقب کیا ملا میرے اور آپ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ رحمت للعالمین اور امام الانبیاء۔ دنیا میں آج تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، سب کے سردار میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج نعوذ باللہ، افسوس صد افسوس، ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرار دیا ہے، ان کی ترجیح ہم نے زیادہ بڑھا دی۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے، یہ جو بدعات ہے، یہ خرافات ہے، ان تمام سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے ایک اور سیکشن ہوگا، اس میں اور باتیں آئے گی، جس میں ہم انشاءاللہ یوم عاشوراء اور محرم الحرام کے اور بھی کچھ فضائل ہے، اسے جانیں گے۔ آج ہم نے جو چیزیں سیکھی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ظلم، اس مہینے یعنی 4 مہینوں کی فضیلت، جو کہ حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینوں میں کیے جانے والے نیک اعمال، اور حرمت والے مہینوں کے اللہ رب العزت کے پاس کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، وہ ہم نے جانا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو جانا وہ ہے نوحہ اور ماتم کی مذمت، نوحہ اور ماتم کرنے والے شخص کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، اور قیامت کے جہنم میں اسے کیا سزا دی جائے گی، اور ہم جو نوحہ اور ماتم کرتے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سب چیزیں کرنا ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے یہ جانا ہے۔
ہم نو اور ماتم سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ. آج یہ احادیث کی روشنی میں ہم جو معلوم کر چکے ہیں اس کے ذریعے سے ہم نو اور ماتم سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صحابہ کرام کی مذمت کرنے کو بہت ہی برا عمل جانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے، اور ان کی فضیلت کو جانا ہے. تو ہر صحابی کی اپنی جگہ فضیلت ہے، ہر صحابی کی اپنی جگہ کوئی نہ کوئی فضیلت ہے. تو ہم ان صحابیوں کی اسی طرح فضیلت، جو ان کی فضیلت ہے اسی طرح ہم ان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھیں، اور ہم ان کی اسی طرح عزت کریں، ان کا ادب و احترام کریں، ان کی فضیلت کو فضیلت جانیں، ان کی کوئی مذمت نہ کریں. یہ ہم نے آج جانا ہے. کبھی ہم صحابہ کو کوئی قسم کی گالی نہ دیں، اور بدعت و خرافات سے بچیں. اس مہینے میں بہت ساری بدعتیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ جو چھوٹ چکا ہے وہ آگے آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے اور بھی باتیں بتائی جائے گی. جب تک کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھیں، بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت کرے، اور رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے والا بنائے، اور اس کی حرمت کو حرمت سمجھنے والا بنائے، اور اس میں روزے رکھنے کی، نمازیں نوافل پڑھنے کی، اور اس مہینے کا پاس و لحاظ کرنے کی، جنگ و جدال ظلم سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہلا سوال ہے نا، نوحہ کسے کہتے ہیں؟ واضح کیجیے. نوحہ، نوحہ کہتے ہیں گریبان پھاڑنا. اپنے یعنی کسی کا انتقال ہونے پر عورتوں میں یہ خاص کر عادت ہوتی ہے کہ کسی کے انتقال پر اپنے گریبان یعنی رخسار اپنے چہرے پہ مار مار کر روتے ہیں، اپنے گریبان کو پھاڑتے ہیں، اپنے آپ کو نوچتے ہیں، چیخے مار کر روتے ہیں، جسے ہم بیانہ کرنا بھی کہتے ہیں. تو وہی اسی کو نوحہ کہتے ہیں، اور یہ اسلام میں حرام ہے. اور جب تک ہم اس کی توبہ نہیں کریں گے اللہ رب العزت اس کی سزا ہمیں ضرور دے گا. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آمین. ثم آمین. اور کچھ چیزیں کلیئر کرنی ہے. دیکھیے یہ میرے پاس کچھ میسیجز آئے ہیں. میم جب اسلام کے لحاظ سے شہید مرتا ہی نہیں، وہ آسمان پر زندہ ہے، تو پھر اس دن غم کس بات کا؟ اور حضرت حسین تو زندہ ہے، اور صرف ان کی بیوی غم مناتی ہے، وہ بھی 4 مہینے. پھر ہم بڑی بدعت کر رہے ہیں. جی آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آئی مجھے. ابھی بول رہی ہوں، وہ میں ذرا روم میں آ گئی، ابھی بول رہی ہوں. جیسے یہ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب ایک طرح سے کسی کا خیال ہے، یہ اظہار خیال ہے کہ اسلام کے لحاظ سے جب شہید جو ہوتے ہیں وہ مرتے ہی نہیں، وہ آسمان پر اٹھا لیے جاتے ہیں، تو پھر اس دن غم منانا کیسا؟ غم منانے کی بات ہی نہیں ہے بول رہے ہیں. اور حضرت حسین تو زندہ ہیں. اور آ رہی آواز جی میری؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ. جی ہاں جی حضرت حسین رضی اللہ عنہ. تعالیٰ جی تو انہوں تو زندہ ہے، اور صرف ان کی بیوی غم مناتی ہے، وہ بھی 4 مہینے 10 دن. پھر ہم تو بہت بڑی بدعت کر رہے ہیں نا. بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ بدعت ہے، ہمیں نوحہ اور ماتم نہیں کرنا چاہیے. اور جو شہید ہوئے اس پر تو ہمیں خوشی منانا چاہیے، کیونکہ شہداء کا بہت ہی مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے شہید کا. جیسے کہ ایک صحابیہ جو کہ اپنے بیٹوں کو تیار کر کے بیچتی ہیں، صحابیہ، ان کا نام مجھے ابھی یاد نہیں ہے. تو وہ کیا کرتی ہے، جب جنگ ہوتی تھی تو انہیں تیار کر کے بیچتی تھی کہ جاؤ جنت میں اپنی جگہ بنا لو. سبحان اللہ. ایسی صحابیات تھیں جو اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو بھیجا کرتی تھی. ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے بھائی کا اور ان کے بچوں کا، سب کا، پھر بھی اس پر انہوں نے
इजहार खुशी का इजहार किया और कहा कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे सभी लोग जन्नती हैं। यानी हमें खुशी का इजहार करना चाहिए इस चीज पर कि हसन और हुसैन तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास शुहदा के मर्तबे से जा चुके हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने सही कहा, जिस किसी ने भी ये कहा सही है, आपका ख्याल, इजहार ख्याल बहुत ही जबरदस्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी सोच और सही पॉजिटिविटी को और भी बढ़ाए, आमीन या रब्बल आमीन सुम्मा आमीन। और इस बात पर भी रोशनी डालने के लिए कहा गया कि 10 तारीख को इस्राएली मुस्लिम को यानी मूसा अलैहिस्सलाम उस दिन फिरौन से आजाद हुए थे। तो इसमें 10 तारीख को मातम मनाने के बजाय इसके लिए हम खुश भी हो सकते हैं। और रोजे कब रहना है पूछ रहे मैम। जी, उसका सेशन होगा इंशाल्लाह, उसका डिटेल आपको बताया जाएगा। अभी इंशाल्लाह 2 दिन में उसका एक अलग से सेशन है इंशाल्लाह, वो आप जरूर अटेंड करें, उसमें आपको सारी बातें डिटेल में बताई जाएगी। जी। और ये भी वाज़ेह करना चाह रहे कि हजरत हसन की शहादत तो जहर पीने की वजह से हुई थी शायद, तो ये मतलब क्या सही है? उनकी बीवी के जरिए से उनको जहर देखिए इसकी हकीकत कुरान और हदीस की रोशनी से, यानी तारीख, जो सही तारीख है वाक़या करबला की, इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखा जाएगा। इसमें इख्तिलाफात ज्यादा है। जी पता नहीं, मुझे तो इसका इल्म नहीं है बिल्कुल। जी हाँ, वही, इसमें इख्तिलाफात ज्यादा है। इंशाल्लाह आगे आपके सामने इस वाक़ये को भी रखा जाएगा मुख्तसर से तौर पे इंशाल्लाह। जी, वही रोजे के लिए भी पूछ रहे थे कि हाँ, 2 दिन रोजा रहना या 1 दिन, क्योंकि 2 यहूदी दिन रहना है, हाँ यही तो वो हदीस है कि यहूदों की मुखालिफत करने के लिए हम 1 दिन और एक्स्ट्रा रहेंगे, या फिर पहले या फिर बाद में उनकी मुखालिफत के लिए। यानी 9 तारीख को असल रोजा रहना है, उससे 10 तारीख को रोजा रहना है, यौम आशूरा जिसे कहते हैं, 10 को रोजा रहना है, तो 9 को एक रहेंगे और 10 को रहेंगे, या फिर 10 या 11। जी इंशाल्लाह। आगे इंशाल्लाह हदीस की रोशनी में सब चीजें आएगी, यौम आशूरा, उसके फजाइल, उसके बरक़ात सब बताई जाएंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अगर किसी और का कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक अजीब सवाल आया, देखिए। मुहर्रम में नई जो दुल्हन होते हैं ना, तो उनको मायके भिजाया जाता है, तो ये इसको हम कैसे जी अल्लाह अकबर। ये सब चीजें बिदात है, खुराफात है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि तो बोल रहे हैं कि इसका उनको ये कैसे इन्हिसार कन्विंस करें। इसका इन्हिसार जो है वो बदशगुनी पर है, ठीक है। ये जो चीज मबनी है वो बदशगुनी पर है, क्योंकि बदशगुनी की वजह से, जैसे मतलब कहते हैं ना, तेरा तेजी शायद इसी को, वही है ये। जी हाँ, तेरा तेजी बोलते हैं। हाँ, तो उसमें भेजना क्या मकसद क्या होता है उन लोगों का, कि अगर मायके में है तो कुछ उनका बुरा हो जाएगा, मतलब कुछ भी सिक्र वगैरह वगैरह। तो ये चीज जो आपने सोच रखा है कि बुरा होगा, ये अच्छा दिन है, ये बुरा दिन है, नहीं। रब्बुल इज्जत ने कहा कि कोई दिन बुरा नहीं है, कोई दिन मनहूस नहीं, कोई चीज मनहूस नहीं। मनहूस है तो हमारे अमाल है, मनहूसी समझना या फिर उसमें बदशगुनी निकालना शिर्क है। अत्तियारा तो शिरकुन, तियारा यानी बदशगुनी शिर्क है। तो हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम बदशगुनी कर रहे हैं, और बदशगुनी शिर्क ही की एक अलामत है, तो हम इससे बचें।
جی آئی تھنک کلیئر ہو گیا آپ کا ڈاؤٹ جو پوچھے تھے. محرم ہی کو 13 تیزی کہتے ہیں شاید. نہیں محرم کو نہیں، سفر میں بولتے، اچھا سفر کی 13 تاریخ کو. جی ٹھیک ہے. کسی نے سوال کیا ہے 13 تیزی کیا ہے، اسی لیے سفر کے مہینے کو شاید بولتے ہیں. جی میں بھی سوچ رہی تھی سفر میں وہ بولتے ہیں. جی اور کسی نے سوال کیا کہ گھر کا کام کاج کرتے وقت کون سے ذکر اذکار پڑھنا چاہیے. آپ کون سے بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اذان کو وزن کر دیتا ہے. اسی طرح جو بھی ذکر آپ کی زبان پر آئے آپ کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح جو بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں کریں، آپ کی زبان پر جو آسان ہے. ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ بھی ذکر کر سکتے ہیں. اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں. جی اور کوئی سوال؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. آمين.